گزشتہ خطبے میں اس عنوان سے گفتگو جاری تھی کہ اصحاب رسول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ زندگی کے کسی مرحلے میں نہ عشق ان کی عقل پہ غالب آیا اور نہ عقل عشق پہ غالب آئے۔ زندگی کے بعض موڑ ایسے آتے ہیں جہاں عشق فیصلہ کرتا ہے اور عقل منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے صلح حدیبیہ کا پچھلے جمعے ذکر کیا تھا۔ سب صحابہ اس صلح سے مغموم تھے، پریشان تھے۔ کہ ہماری طرف سے کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے، اس سال واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ اگلے سال آؤ تو 3 دنوں کے لیے آؤ، ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دس سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تمہارا کوئی آدمی مدینے سے مکے آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ دب کے صلح ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عبقری شخصیت وہ بھی معاملے کی تہ تک نہ پہنچ سکے، وہ بھی مغموم ہیں۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، تعداد بھی ہماری تھوڑی نہیں، دب کے صلح کیوں؟ تو آپ نے فرمایا
میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکموں کا پابند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ جواب سن کے سیدھا حضرت ابو بکر کے خیمے میں میں نے اپنے اس غم پریشانی کا اظہار ان کے سامنے بھی کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے حکموں کے پابند۔ جو جواب نبی پاک نے دیا وہی جواب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے۔ اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دو دشمن تھے، ایک مشرکین مکہ اور ایک خیبر کے یہودی، جنہیں مدینے سے دیس نکالا مل چکا تھا اور وہ خیبر میں انہوں نے اپنی قوت جمع کر لی۔ اس صلح کے 1 سال کے اندر اندر صحابہ نے خیبر پہ حملہ کیا اور خیبر فتح کر لی۔ اب مشرکین مکہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے کہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس صلح کے ایام میں آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، روم تک، ایران تک، فارس تک۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ صلح ہو گئی تو آنا جانا ہو گیا، مدینے کے لوگ مکے، مکے کے لوگ مدینہ، اب تو جنگ نہیں، صلح ہے۔ مکے کے کفار جب مدینہ جاتے اور صحابہ کے اخلاق دیکھتے، کچھ ان کے نظریات سے واقف ہوتے، اسلام ان کے دلوں میں گھر کر جاتا۔ 23 سال مکے میں، 6 سال حدیبیہ تک، 19 سال میں اتنے بندوں نے کلمہ نہیں پڑھا جتنا 1 سال میں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ نبوت کی نگاہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس صلح کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے۔ حضرت عمر پر عشق کا غلبہ تھا، محبت کا، اس غلبے میں آ کے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ لیکن جس جگہ پہ نبوت کی دور رس نگاہ پہنچی، اسی جگہ پہ ابو بکر کی بھی دور رس نگاہ۔ یہ عقل و عشق کا حسین امتزاج ہے، مزاج ہے، مجال ہے کبھی وہ عشق غالب آ جائے، عقل پیچھے رہ جائے، نہ، اس میں توازن ہے، تناسب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر روانہ کیا تھا جس کی تعداد 5000 تھی۔ اس کا کمانڈر آپ نے بنایا تھا اسامہ بن زید کو، جس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے ماتحت کر دیا سارے صحابہ کو، ان کی کمان میں لڑو گے۔ تو یہ لشکر جب روانہ ہوا، مدینے سے باہر نکلا، حضرت ابو بکر نے ان سے اجازت لے لی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، مجھے اجازت ہو تو میں یہیں رہ جاؤں۔ ابھی یہ مدینے سے باہر پڑاؤ کیا اس لشکر نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو۔
یہ لشکر واپس آ گئے۔ اب نبی پاک کے انتقال کے بعد ایک فتنہ اٹھا منکرین زکوٰۃ کا۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک فتنہ اٹھ گیا جھوٹے مدعیان نبوت کا، مسیلمہ، اسود، سجا، کہ ہم بھی نبی ہیں، ہمارے پیچھے آؤ۔ اور ایک لشکر ہے جو اسامہ کی قیادت میں جانا چاہتا ہے رومیوں کے مقابلے میں۔ روم بالکل ایسے ہی تھا جیسے آج امریکہ۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد انہوں نے مدینے پہ حملہ کرنے کا سوچ لیا کہ اب مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، یہ وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، اللہ اکبر، یہ سارے صحابہ سمیت حضرت عمر کے کہتے ہیں پہلے مدعیان نبوت سے نپٹ لیں، وہ جو جھوٹے ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، انہیں فی الحال کچھ نہ کہا جائے، وہاں سے کامیاب ہو کے واپس آئیں، ان سے بھی دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں جو ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ جو اسامہ کا لشکر ہے اسے فی الحال رہنے دیں، یہ بعد میں کر لیں گے، پہلے منکرین زکوٰۃ سے نپٹ لیں، مدعیان نبوت سے نپٹ لیں، اس لشکر کو رہنے دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، میرا تنتنا ہے، میرا دبدبہ ہے، اسلام نے نرم کر دیا ہے کہ کہتے ہو کہ یہ لشکر روانہ نہ کروں، جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس لشکر کو ضرور روانہ کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہو؟ جب اسامہ کا لشکر روانہ ہوا رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے، منکرین زکوٰۃ نے دیکھا تو انہوں نے سوچا جڑے لوگ رومیوں اتے چڑھائی کرن لگے نے انہاں تے ساڈا رگڑا کڈ کے رکھ دینا، ان کے حوصلے بھی کیا ہو گئے؟ پست ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر کے وہ فیصلے، دور رس نگاہ تھی ان کی، جس جگہ پہ کسی صحابی کی نظر نہیں پہنچی۔ یہاں عشق غالب ہے، عشق ہی ہے نا، میرے نبی نے روانہ کیا تھا، میں روانہ کروں گا۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اس کمانڈر کی عمر تو 18 سال ہے، لڑکا ہے 18 سال کا، اور بڑے بڑے بزرگ صحابہ اس کے ماتحت ہیں، کمانڈر بدلیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اسے اس کے عہدے سے نہیں ہٹاؤں گا، کمانڈر یہی رہے۔ تو عقل اور عشق کا جو حسین امتزاج ہے، مجال ہے کہیں عقل غالب آ جائے عشق پیچھے رہ جائے، عشق غالب آ جائے عقل پیچھے رہ جائے، نہیں، یہ حسین امتزاج جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں پائے۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، میں اس موضوع کو آج بالکل کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ خلیفہ بنے نا تو وظیفے مقرر ہونے تھے، اب مال غنیمت آنے لگا، وظیفے مقرر ہونے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو السابقون الاولون صحابہ ہیں نا،
ان کے وظیفے زیادہ رکھے جائیں، پھر بدریوں کے، پھر عود والوں کے، پھر خندق والوں کے، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، ان کے وظیفے ذرا کم رکھے جائیں۔ حضرت ابوبکر نے اس رائے کو سن کے فرمایا معاشی حالات تو ہر بندے کے ایک جیسے ہوتے ہیں، کھانا پینا، بال بچے، کپڑا، مکان، علاج، معالجہ، وہ یہ تو نہیں ہے کہ السابقون الاولون ان کے معاشی حالات اور ہیں اور پچھلے صحابہ کے معاشی حالات اور ہیں۔ معاشی حالت ہر بندے کی ایک جیسی ہوتی ہے، لہذا میں وظیفہ بھی سارے صحابہ کو ایک جیسا ہی۔ حضرت عمر نے مان لیا۔ حضرت عمر جب آئے نا، خلیفہ بنے، تو انہوں نے اپنی رائے پہ عمل کرنا شروع کی، بدریوں کے زیادہ، عود والوں کے ان سے کم، اس طرح انہوں نے تفریق کر دی۔ 12 سال کے بعد، 12 سال کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا نا تو میں وظیفے اسی طرح دوں گا جس طرح صدیق اکبر نے دیے۔ جس بات کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلے دن سمجھ لیا، حضرت عمر کو 12 سال بعد جا کے سمجھ۔ معاشی حالت تو ایک جیسی ہے، یہ کوئی ہمارا ملک تو نہیں ہے کہ جو 17ویں گریڈ کے اور 18ویں گریڈ کے ہیں ان کی بجلی مفت، ان کا پیٹرول مفت، اور بیچارہ جو 4تھے گریڈ کا ہے اس کی تنخواہ 20-22 ہزار ہے، تو بل بھی دے۔ یہ تو تفریق ختم کی ہے نا اسلام نے۔ ہمارے ریٹائرڈ چیف جسٹس کی پینشن جو ہے وہ 8 لاکھ روپے، پیٹرول الگ ہے، بجلی الگ ہے، گاڑی الگ ہے، نوکر الگ، رہتا بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ رہتا بھی پاکستان میں نہیں، باہر ملک، یہ سب باہر ملک کے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں نہیں رہنا۔ ہم نہیں مار کھانی ہے جو کھانی، اور انشاءاللہ ہم مار کھانے والی قوم نہیں ہیں، انشاءاللہ۔ یہاں تفریق ہے، یہ تفریق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا معاشی حالت تو ہر بندے کی ایک جیسی ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر نے دیکھا بازار میں کپڑا بیچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ اگر کپڑا بیچیں گے امور مملکت کون چلائے گا؟ باہر کے آنے والے سفیروں سے، وفود سے کون گفتگو کرے گا؟ عدالت کا نظام۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ وظیفہ کتنا مقرر ہوا؟ جتنی ایک مزدور کی دہاڑی، ایک مزدور کی دہاڑی کے مطابق وظیفہ مقرر ہو گیا۔ اہلیہ نے اسی وظیفے میں سے بچا 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 کے ایک دن میٹھی ڈش بنا دی۔ دسترخوان پہ آئے، میٹھی ڈش کو دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیسے کہ میں ہر روز کے وظیفے سے کچھ پیسے کاٹ لیتی تھی، کمی کرتی تھی کہ کتنی، کہ اتنی۔ بیت المال کے نگران کو کہا جتنی کمی میری اہلیہ روزانہ کرتی تھی اتنا میرا وظیفہ کم کر دیا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں 400 گنا بڑھا دینا۔ جی 400 گنا
اور مزے کی بات یہ ہے تحریک انصاف، نون لیگ، پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، سارے آپس میں اسمبلی کے اندر لڑیں گے، مریں گے، گالیاں نکالیں گے، اور جب تنخواہ بڑھانے کا بل پیش ہوگا سارے اکٹھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اٹھ کے نہیں کہے گا، وہ سب برابر۔ یہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، یہ مالی طور پر کمزور لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں الگ ہیں، وظیفے الگ ہیں، رہائش الگ ہے، علاج معالجہ الگ ہے، کھا تو یہ گئے، ملک کو تم نے اس طرح چوسا جس طرح لوگ گنڈیری کو چوستے، اسی تے پھوگ رہ گئے، سب تم کھا گئے ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تبھی یہ کہتے ہیں مارشل لا سے لولی لنگڑی جمہوریت بھی بہتر تو ہے، کونسل سے لے کر وزیر اعظم تک سب کھاتے ہو، بہتر تو ہے، مارشل لا سے بہتر ہے لولی لنگڑی جمہوریت۔ وظیفہ مقرر کیا اپنا ایک مزدور کے برابر، آگے بھی سناؤں، اور جب زندگی کا آخری دن آیا تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا جتنا وظیفہ میں نے روزانہ کی بنیاد پر بیت المال سے لیا ہے، میری وفات کے بعد وہ وظیفہ بیت المال میں واپس کر دیا جائے۔ حضرت عمر روئے، جب حضرت عمر تک حضرت عائشہ کا یہ پیغام پہنچا حضرت عمر روئے۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر تجھ پہ اللہ راضی ہو، پچھلیاں واسطے تے بڑے مسائل پیدا کر دیں، پچھلے لوگوں کے لیے تو بڑے مسائل پیدا ہو۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ لالچ میں آ کے مسلمان ہوئے تھے، آج لوگ ممبر و محراب پر یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ لالچی لوگ تھے، لالچ کے لیے مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا اور نبی پاک کے ساتھ رہے، دراصل یہ منافق تھے۔ 40,000 درہم لے کے چلا تھا ہجرت والی رات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ وہ تو پرورشی میرے نبی کے گھر میں ان کی ہوتی تھی، پروردہ نبوت ہیں وہ، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس تو 40,000 درہم تھا۔ مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں تھیں، یہ تو تاجر ہے، کھانے پینے کے لیے کلمہ پڑا، آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھولی میں ان کا سر ہے، فرمایا بیٹا میری یہ 2 پرانی چادریں ہیں، ان کو دھو لو اور مجھے ان پرانی چادروں میں کفنا دینا، تیرے بابا کے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بابا ہم نئی چادریں لیں گے، نئے کپڑوں میں کفن دیں گے۔ فرمایا بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں، مردوں کے لیے نئے کیا اور پرانے کیا۔ حسین امتزاج ہے عقل و عشق کا، مجال ہے کبھی عقل آگے نکل جائے عشق پیچھے رہ جائے نہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، طوفان بدتمیزی مچ گیا مدینے میں، حضرت عائشہ اجازت لے کے بابا کے گھر گئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 7 راتیں مجھے نیند نہیں آئی، 7 راتیں میں مسلسل جاگتی رہی، میرے نال کی بن گیا۔ حضرت ابو بکر بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھتے ہوں گے؟ بیٹیوں والو ایک لمحے کے لیے تصور تو کرو،
بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، بیٹی بابا کے گھر آ گئی ہے، ساری رات روتی رہتی ہے، 7 راتیں اسے نیند نہیں آئی۔ خدا گواہ ہے 1 مہینے تک یہ طوفان جاری رہا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا ابو بکر نے میرے نبی سے آ کے شکایت کی ہو یا سفارش کی، خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے۔ عقل و عشق کا حسین امتزاج ہے۔ ایک موقع آیا، عشق غالب آ گیا، عشق غالب آ گیا، محبت غالب آ گئی۔ صرف ایک مرحلہ آیا زندگی میں، تو ہمارے عربی میں کہتے ہیں القلیل کالمعدوم۔ قلیل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نہ ہوا، ساری زندگی اس طرح گزر گئی، چلو ایک موقع پہ ایسا ہو گیا تو وہ زندگی کے دوسرے مواقع پہ اثر انداز نہیں ہوتا، صرف ایک موقع، اور وہ غزوہ تبوک کے چندے کا موقع تھا، جب میرے نبی نے چندہ مانگا تھا۔ تبوک جانے، گرمی کا موسم ہے، طویل سفر ہے، شامیوں سے لڑائی ہے، مال کا فقدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جانے لڑنے جا رہے ہیں کس سے؟ شامیوں سے، کہ شام کی طرف سے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شاہ روم نے تبوک کی سرحد پر فوجیں اکٹھی کر لی ہیں اور مدینے کی طرف چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کیوں مدینے آئے گا، ہم تبوک کی سرحد پہ جا جا کے اس سے 2 ہاتھ کریں گے، چلو ہم اس کے ملک میں جاتے ہیں، اس سے وہاں 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے چندہ مانگا، حضرت عثمان نے چندہ دینے کی حد کر دی، حد کر دی۔ 100 اونٹ بما ساز و سامان، 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ پھر بما ساز و سامان، میرے نبی نے چندے کی اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، 200 اونٹ بما ساز و سامان، میرے آقا نے چندے کی اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ آج تمہیں بک بک کرتے حیا نہیں آتی کہ یہ حضرت عثمان بیت المال کے پیسے اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے تھے؟ یہ کوئی غریب آدمی تھا؟ بیت المال کے پیسے اپنے رشتہ داروں کو دینے تھے؟ بیت المال کی رقم میں خیانت کرتے تھے؟ تم حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہو جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھیں، 2 بیٹیاں، اور جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا آئے، بے شک بے شک، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ نے فرمایا رکو، پھر آپ سنبھل کے بیٹھے، کپڑا درست کیا، کیوں؟ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ نبوت کے ہاتھ پر رکھا ہے بیعت کے لیے، اس دن سے لے کے پھر کبھی بھی میں نے اس دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، 4 دیواری میں بھی ننگے ہو کے نہیں نہاتے تھے، شرم و حیا کا مجسمہ ہے۔ ایسی شخصیات کے متعلق جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان،
ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے اور جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا۔ ان کے متعلق کہنا کہ بیت المال میں سے پیسے رشتہ داروں کو دے دیتے تھے، لوگوں کے پیسے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے تھے، میں بندیالوی میرے جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، حضرت عثمان کے پاؤں کے تلوے سے جو ریت کے ذرے لگتے تھے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں خیانت نہیں کرتا، میں لوگوں کے چندے میں خیانت نہیں کرتا، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، جماعت کا ہو، منبر پہ بیٹھا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا۔ تم حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہو؟ میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی ان کی کہ بیت المال میں خیانت کیا کرو۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہو، مرنا ہے اور رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ بھی حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا۔ حقوق العباد میں اسی نے کوتاہی کرنی ہے جسے رب کی پیشی کا ڈر نہ ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ایمان لانے کا حکم دیتی۔ الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قیامت کی باری آتی ہے تو ایمان کی بات نہیں کرتا جی، وبالآخرۃ ہم، ہمارا ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت پہ کیا کرو؟ قیامت پہ یقین رکھو۔ ہمارا ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین یہ ہے مرنا ہے، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ بچے، یہ بیوی، یہ گھر، یہ عزت، یہ خطابتیں، یہ گدیاں، سب یہی۔ آنکھیں بند ہوئیں، معاملہ ختم۔ کسی بھی نہیں آکھنا عطا اللہ نو نواؤ، نو، ہاں میت، بس یہ ہے زندگی جناب۔ پھوں پھاں، تکبر، غرور، فخر، لوگوں کے حق غصب کرنا، حرام کھانا، رشوت کا کاروبار، سود کھانا، غریبوں پہ ظلم کرنا، مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں، غریبوں کا خیال نہ کرنا، دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جانا۔ آنکھیں بند ہوئی، ختم۔ مل کا مالک، مل کا، شوگر مل، کروڑ پتی، لینڈ کروزروں میں پھرنے والے، دروازہ نوکر کھولتے ہیں، اے سی کمروں میں آتے ہیں، غلام ہیں، لوگ یوں پانی دو ہاتھوں سے پیش کرتے ہیں۔ شوگر مل کا مالک مر گیا، مل میں آیا، دورہ پڑا، مر گیا، بیٹوں نے ایمبولینس بھی نہیں منگوائی، ٹرالی تے لد کے لے گیا، ٹرالی تے جی، ایمبولینس بھی کسی نے نہیں منگوائی۔ یہ ہے زندگی جس پر ہم حرام خوری میں مبتلا ہوتے، لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بد اخلاقی سے کرتے ہیں، بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہیں، اخلاق دور دور تک نظر نہیں آتے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ جس کے دل میں قیامت کا یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد رب کے حضور جا کے زندگی کی ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے، وہ کبھی حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں کوتاہی وہی کرے گا جو یہ بکواس کرے گا، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، جو اتنا بے دید ہو جائے گا وہ کرے۔ حضرت عثمان غریب آدمی تھے کہ بیت المال میں خیانت کرنی تھی؟ چندے کی اپیل کی میرے نبی نے، حضرت عثمان اٹھے، فرمایا 1000 اشرفی میں دوں۔ سونے کی ہوتی ہے جی، مت سمجھو بھی یہ ٹھپے ہوندے نے،
اشرفی سونے کی 1000 اشرفی میں دوں گا. جھولی میں ڈال دی میری نبی کے. نبی پاک جھولی کو اس طرح کرتی ہیں, وہ اشرفیاں آپس میں بجتی ہیں, آواز پیدا ہوتی ہے, اور میرے نبی کہتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم, آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے رب نے اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے. ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم. میرا نبی جھولیاں اٹھا کے دعائیں کرتا رہتا ہے, تم ممبر پہ بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہو, پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جو میرے نبی کے یاروں کا نہیں وہ میرے نبی کا بھی نہیں ہے, نہیں ہے میرے نبی کا. میرا نبی کہتا ہے من احبہم فبحبی احبہم. یہ میرے نبی کا فرمان ہے, اس کو یہاں لکھ لو. میرا آقا کہتا ہے جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے فببغضی ابغضہم, اس کو میرے یاروں سے بغض نہیں ہے, اس کو مجھ محمد سے بغض صلی اللہ علیہ وسلم. آج بل پاس ہوا کہ صحابہ کا توہین کرنے والا, اہل بیت کی توہین کرنے والا, خاندان علی, حضرت علی ہو گئے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ, یہ پوری ان کا گھرانہ, ان کی توہین کرنے پر عمر قید سزا ہوگی. عمر قید بل پاس ہوا. کیسی تکلیف ہو رہی, مجھے ہوئی, مجھے کیوں نہیں ہوئی, کسی بریلوی کو کیوں نہیں ہوئی, کسی دیوبندی اور اہل حدیث کو کیوں تکلیف نہیں, تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی؟ بیان دیتے ہو فرقہ واریت بڑھے گی, بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ ایک دوسرے کی مقدس شخصیات کا احترام کرو. کسی کے بارے میں کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھو. ہمیں کوئی تکلیف نہیں, اس لیے کہ میں جس طرح حضرت ابو بکر کا احترام کرتا ہوں, کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اسی طرح حیدر کرار کا بھی احترام کرتا ہوں. مجھے کوئی خطرہ نہیں. میری ایک آنکھ کا نور حضرت عمر ہے, میری دوسری آنکھ کا نور حضرت حسین ہے. خاندان علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بل واپس کرو جی, یہ بل واپس کرو جی؟ یہ بل واپس نہیں ہونا چاہیے. ہم سینٹ کے ممبران سے کہتے ہیں ملک سے فرقہ واریت ختم کرنی ہے نا, تو سینٹ میں متفقہ طور پہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے. کوئی نہ خاندان علی کے متعلق بکواس کرے, کوئی حضرت حسن, حضرت حسین, فاطمہ کی توہین نہ کرے, اور کوئی صحابہ کی توہین بھی نہ کرے. بلکہ یار میں تو یہ کہتا ہوں ایک مومن کو دوسرے مومن کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے. میں تو اس کا قائل ہوں. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی توہین نہیں کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے. کیا ٹائم ہو گیا جی؟ دیکھیں چلو میں یہ بات کر لوں, اس کے بعد میں اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ. میرے نبی نے چندے کی اپیل جاری کی, صحابہ گھروں کو پلٹے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک غریب صحابی ہے, انصاری ہے, انصاری. اس نے سنا بھائی آقا نے اپیل کی ہے, اس نے ساری رات باغ کو پانی دی مزدوری پر. 4 سیر کھجوریں ملی, بچے بھوکے تھے, 2 سیر گھر والوں کے لیے رکھ دیں,
2 سیر آقا کی خدمت میں لائے۔ پوچھا کیسے؟ آقا جانتے تھے نا کہ یہ غریب ہے، کیسے؟ ساری رات مزدوری کی، 4 سیر کھجوریں ملی، 2 بچوں کے لیے، 2 آپ کی خدمت۔ مسجد نبوی میں چندے کا ڈھیر لگا ہوا، اس میں اسلحہ بھی تھا، اس میں پیسے بھی تھے، اس میں اشرفیاں بھی تھیں، اس میں کپڑے بھی تھے، ڈھیر لگا ہوا۔ وہ بھی میں بیان کروں گا کس طرح ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میرے آقا نے کہا اس کی 2 سیر کھجوریں سارے چندے پہ پھیلا دی۔ اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اس کی طاقت اتنی تھی، اس کی طاقت اتنی تھی، 2 سیر کھجوریں لیے۔ حضرت عمر آدھے گھر کا مال لے آئے، آدھے گھر کا مال، اسباب، رقم۔ آسان ہے؟ آدھے گھر کا مال اور رازدار نبوت جس کے متعلق کہتے ہو یہ لالچ کے لیے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے منافقانہ طور پہ کلمہ پڑھا تھا، یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے پورے گھر کا سامان دے دیا، جھاڑو دے کے۔ ابو بکر سب کچھ لے کے آیا۔ دوستوں کو دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو بھی اپنے دوستوں کا پتہ ہوتا ہے بھی آج کل اس نے مالی حالات کی ہو جائے، یہ پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ کے مالی حالات کیا ہیں؟ ہم علماء کو کیا پتہ؟ ویسے ایک تاجر نے مجھے بتایا کہ جب کوئی عالم یا کوئی خطیب ہماری دکانوں پہ آتا ہے نا، اور ہم سمجھ جاتے ہیں ابھی اس چندہ منگنا، میری تو خیر عادت نہیں ہے یہ، اور اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے، اس چندہ منگنا، تو اس کے چندے مانگنے سے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں آج کل حالات کوئی ٹھیک نہیں، آج کل کاروباری حالات نا اچھے نہیں ہیں، بس مولوی صاحب اتھائی رہ جاندے بے اگے روندا پیا، کوئی میرے جیب وچ پیسے تے اس نوں میں دے کے جاواں۔ یہ تاجروں کی عادت ہوتی ہے، حالات اچھے نہیں، اور اسی دن شادی آ جائے پھر حالات سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سیاست آ جائے، سیاست پہ کتنے پیسے لگاتے ہو؟ مجھے کئی بندوں نے آفر کی، تو الیکشن لڑ 5 لاکھ میں دے ساں تے دا، میں کہا آرام رال کو 5 لاکھ میں دے ساں، پتہ نہیں کیا لوگوں کو سیاست پہ لگا دیں گے، بینر بنوائیں گے، پینا فلیکس بنوائیں گے، اشتہار بنائیں گے، سٹیج بنائیں گے، جلسے کروائیں گے، سیاست نہ لینا نہ دینا، مذہب کا نام آئے، دین کا۔ حالات آج کل اچھے نہیں، اللہ آپ کے حالات اچھے کرے، اللہ آپ کو رزق حلال دے، اللہ رزق حلال دے، اور اتنی تعداد میں دے کہ آپ سنبھال نہ سکیں، نہیں سنبھال سکیں گے تو پھر ہمیں دیں گے، ہن ساڈے کول سنبھالیا نہیں جاندہ، چلو کچھ نہ کچھ دے چھڈو، تو ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ سنبھال نہ سکیں، اللہ اتنا رزق حلال دے۔ دوستوں کو دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، حضرت عمر کو پتا تھا بھئی آج کل حضرت ابوبکر دی مالی حالات چنگی نہیں، پتا تھا تے میری مالی حالت اچھی ہے، تو حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں ہر معاملے پہلا نمبر لے جاندہ، اج ویکھدے آنا پہلا نمبر کنجے لیندہ، مالی حالت اچھی نہیں، ڈھیر لگ گیا، اتنے میں آ گیا صدیق اکبر بھی رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا مال۔ حضرت عمر اب دل میں خوش ہو رہے ہیں، آج میں جیت گیا، آج میرا پہلا نمبر ہے، لیکن عرش والا یہ کیسے چاہتا تھا؟ میرے نبی نے سوال کی نوعیت بدل دی، اگر یہ پوچھتے عمر تم کتنا لائے ہو، ابو بکر تم کتنا لائے ہو، حجم
تو عمر بڑھ جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہ آدھا گھر والوں کے لیے آدھا آپ کے لیے۔ ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں مال منگے ہوئے یار، اور ابو بکر گھر چھوڑ کے آئے، جھاڑو دے کر سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں رب اور رب کے نبی کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ سارے گھر کا بس زندگی کا ایک موقع آیا جہاں عشق آگے بڑھ گیا، عقل پیچھے رہ گئی۔ بال بچے بھی تو تھے، ان کو بھی تو کھلانا پلانا تھا، لیکن عشق ایسا غالب آیا کہ عقل مغلوب ہو گئی۔ لیکن چلو میں ذرا اپیل کر لوں پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ یہ جو آج کی جھولی ہے یہ کل کے پروگرام کے لیے، کل 4 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء اسی مسجد میں تکمیل بخاری ہو رہی ہے جی۔ بخاری کی آخری حدیث کا درس ہوگا، علماء کے بیان بھی ہوں گے، قراء حضرات بھی آئیں گے۔ 104 طالب علموں کی دستار ہوگی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ خوش نہیں ہوئے آپ؟ میں تو بڑا خوش ہوں یار۔ 104 انشاءاللہ پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی مدرسہ اور نہیں ہوگا، یہ آپ کا ہی جامع ہے، بلکہ اس پورے علاقے میں یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس لحاظ سے 30 کے قریب جو طالب علم ہیں جنہوں نے حدیث مکمل کی، کل انہیں عالم فاضل کی دستار پہنائی، عالم بنے۔ عالم بننے کے بعد اگلا کورس ہوتا ہے مفتی۔ 11 ہاں جی 12 عالم جو ہیں وہ انشاءاللہ کل مفتی کی دستار پہنے۔ حفظ کرنے کے بعد قرات و تجوید 19 بچے قاری بنیں گے، دستار پہنے، اور 50 بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ 104 بچے ہیں، 6 بچیاں بھی، بچیوں کی تقریب 8 فروری کو ہے۔ 6 بچیاں جو فاضلہ ہوئی ہیں، عالمہ ہوئی ہیں، ان کو ردا دی جائے گی، چادر پہنائی جائے گی، وہ 8 فروری کو ہے۔ 8 فروری بدھ کا دن ہے، میرا بدھ کا دن، اس کا اعلان بھی سن لیں۔ 8 فروری کو ہوگا اس مسجد کے اوپر، پیچھے سے بھی رستہ ہے، سامنے سے بھی رستہ ہے۔ آپ اپنی گھر والوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، خواتین جو ہیں ان کو اس پروگرام میں بھیجیں۔ وہ صبح 9 بجے ہے جی، 8 فروری بروز بدھ صبح 9 بجے۔ اس میں 6 بچیوں کی چادر پوشی ہونی ہے جی۔ بہت اچھی تقریر کرنے والی ایک خاتون میاں والی سے انشاءاللہ وہ آئیں گی، اور آپ اپنی گھر والوں کو اس پروگرام میں ضرور بھیجیں۔ یہ جو 104 بچوں کی دستار ہے، ان کے مہمان آئیں گے، ہر بچے کے 10 مہمان بھی لگائیں ہر طالب علم کے، تو یہ 1000 سے زیادہ مہمان ہوں۔ ان کے لیے کھانے کا ہم نے انتظام بھی کرنا ہے، اسٹیج ہے، پگڑیاں ہیں، سپیکر ہے، باقی خرچ جو ہے اخراجات وہ اس کے علاوہ ہے۔ جو انعامات ہیں وہ تو آپ خیر دے چکے ہیں، احباب دے چکے ہیں بہت سارے انعام، صرف قرآن کے کچھ نسخے رہ گئے ہیں، اگر اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہے۔ یہ جو آج کی جھولی ہے یہ خود طالب علم کر رہے ہیں، انہیں اپنا بیٹا سمجھ لیں، بھائی سمجھ لیں، ان کی جھولی بھر دیں۔
اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ آپ کی جھولیاں بھرے گا۔ کسی کے سامنے سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے غریب 10 روپے بھی ڈال سکتے ہیں نا، ایک دفعہ پھر پیچھے جائیں، 10 روپے بھی ڈال سکتے ہیں نا، 10 روپے بھی، آپ کی طاقت اتنی ہے۔ ہاں جی، 50,000 فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ برکت دے۔ چلیں جی، آئیں آئیں جی، ذرا کھولیں جی، تھوڑا سا جیب میں اپنی کھولیں ذرا۔ جو امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، کھاتے پیتے، دیکھیں اپنے بچوں کو جیب خرچ نہیں دیتے ہو، ہر روز دیتے ہو، یہ تو سال کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ کوئٹہ سے بھی کتنا دور ہے آپ کا گھر؟ کوئٹہ سے 17 گھنٹے کوئٹہ سے آگے، نہیں 5.5 گھنٹے کا۔ کوئٹے سے آگے 5.5 گھنٹے لگتے ہیں ان کو، وہاں سے یہ آپ کے شہر میں آئے ہیں کوئٹہ سے پڑھنے، یہ فارغ ہو رہے ہیں، یہ عالم بن رہے ہیں، یہ دستار پہنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو جیب خرچ نہیں دیتے ہو، تو آج ذرا جیب ہلکی کرو نا، انہیں دو نا۔ آج یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے مہمان ہیں، مہمانان رسول عربی ہیں، طالب علم ہیں، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے۔ کسی جو صاحب ثروت ہے، پھر میں ان سے کہوں گا، جو کھاتے پیتے لوگ ہو، اللہ نے جنہیں بے شمار دیا ہے، ان گنت دیا ہے، اپنی جیب آج خالی کریں اور ان کی جھولیاں بھریں۔ ہر مد سے دے سکتے ہیں آپ ان کو، یہ ان کی ملکیت ہو رہا ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، ان طلبہ کی۔ اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، عشر بھی دے سکتے ہیں، یہ اس مال کے مالک بن رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، یہ جہاں چاہیں گے اس کو خرچ کر دیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کل عشاء کے بعد آپ اس تقریب میں شریک ہوں، ٹھہریں انشاءاللہ تو آپ کہتے ہیں اور پھر وہ وعدہ غلط ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث بخاری کی پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، یہ آگے بیٹھیں گے سارے طالب علم اور ان کو آخری حدیث یہاں پڑھائی جائے گی۔ آپ بھی گھر سے نیت کر کے آئیں کہ ہم نے حدیث پڑھنے جانا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے گا جو حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چلو ایک حدیث ہی صحیح، ایک حدیث بھی تو آپ پڑھیں گے نا، نیت کر کے آئیں کہ ہم نے حدیث پڑھنی۔ آپ بتائیں کہ یہ نیت کر کے کہ حدیث پڑھنی ہے میں نے، چلو ایک ہی حدیث صحیح، وقت نہیں ہے کہ سارا سال پڑھ سکیں، اب یہ غنیمت ہے، موقع ہے، وقت بھی ہے، تو میں بھی اس زمرے میں، طلبہ کے زمرے میں شامل ہو جاؤں، حدیث پڑھنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ آپ بتائیں آپ کل تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ آپ تمام حضرات اپنے احباب کو دعوت دیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، سارے کام کل ترک کر دیں، اپنے تقاضے دن میں پورے کریں، عشاء کے بعد وقت خالی کر دیں، ذہن میں رکھیں کہ ہم نے عشاء کے بعد وہاں جانا ہے، 3-4 گھنٹے ہم نے وہاں گزارنے ہیں، علمی ماحول میں حدیث پڑھنی ہے ہم نے، قاری صاحب جب تلاوت کریں